بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شرط تركها على النقيل فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع. وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا. وكذا إذا تناهى عزمها عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله لما قلنا. واستحسنه محمد للعادة بخلاف ما إذا لم يتناهى عزمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض أو الشجر. مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پھلوں کو خریدا ان کو پکنے تک درختوں پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ تو بیع فاسد ہوگی، کیونکہ یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے کہ پھلوں کو پکنے تک درختوں پر چھوڑا جائے خریدنے کے بعد، اور اس میں غیر یعنی بائع کی ملکیت درختوں کو اپنی ملکیت پھلوں کے ساتھ پھنسائے رکھنا ہے، نیز اس میں ایک معاملے کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے، اور حدیث شریف میں ایک معاملے کے ساتھ دوسرا معاملہ کرنے کو منع فرمایا۔ اگر مفت میں پھلوں کو پکنے تک درختوں پر چھوڑے رکھنے کی شرط لگائی تو یہ بیع کے ساتھ اعارہ ہے، یعنی مفت والا معاملہ۔ اور اگر پھلوں کو پکنے تک درختوں پر چھوڑنے کی شرط لگائی خریدتے وقت تو یہ لگائی اور اس کا عوض بھی متعین کیا، کرایہ متعین کیا، تو یہ بیع کے ساتھ اجارہ ہے، کرایہ والا معاملہ۔ وَقَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرْكِ لِمَا قُلْنَا، آگے فرماتے ہیں کہ کھیتی خریدنے کے بعد کھیتی کو پکنے تک کھیت میں چھوڑنے کی شرط لگانا، اس صورت میں بے فاسد ہو جائے گی۔ کھیتی خریدتے وقت پکنے تک کھیتی کو کھیت میں چھوڑنے کی شرط لگانے سے بے فاسد ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہی ہے جو ابھی ذکر کی گئی، یعنی یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے، نیز اس میں بائع کی ملکیت کھیت کو اپنی ملکیت کھیتی کے ساتھ پھنسائے رکھنا ہے۔ اسی طرح اس میں بیع کے ساتھ اعارہ ہے، اگر مفت میں چھوڑنے کی شرط لگائے، یا پھر بیع کے ساتھ اجارہ ہے، اگر کرایہ متعین کر کے کھیتی پکنے تک کھیتی کو کھیت میں چھوڑنے کی شرط لگائی تو۔ اور
آگے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ تناہی عزم یعنی پھلوں کی بڑھاوڑ پورا ہونے سے پہلے بھی یہی حکم ہے اور بڑھاوڑ پورا ہونے کے بعد بھی شیخین کے نزدیک یہی حکم ہے۔ بڑھاوڑ یعنی پھلوں کی بڑھنے کی مقدار مکمل ہونے سے پہلے پھلوں کو پکنے تک درختوں پر چھوڑے رکھنے کی شرط کے ساتھ پھلوں کو خریدنا فاسد ہے، کیونکہ اس میں مقتضی عقد کے خلاف شرط پائی جا رہی ہے، نیز غیر کی ملکیت کو اپنی ملکیت کے ساتھ پھنسایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس میں بے کے ساتھ اعارہ ہے یا پھر اجارہ ہے۔ تو پھلوں کی بڑھاوڑ پورا ہونے سے پہلے پھلوں کو پکنے تک درختوں پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ خریدنے کی صورت میں بے بالاتفاق فاسد ہوگی، اور بڑھاوڑ پورا ہونے کے بعد پھلوں کو پکنے تک درختوں پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ بے شیخین کے نزدیک فاسد ہوگی۔ دلیل وہی ہے جو پیچھے بیان کی گئی، لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑھاوڑ پورا ہونے کے بعد پھلوں کو درختوں پر پکنے تک چھوڑنے کی شرط کے ساتھ بے فاسد نہیں ہوگی، درست ہوگی بے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بڑھاوڑ پورا ہونے کے بعد پھلوں کو خریدتے ہیں پکنے تک درختوں پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ۔ ہاں، بڑھاوڑ پورا ہونے سے پہلے پکنے تک پھلوں کو درخت پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ خریدنے کی صورت میں بے فاسد ہوگی امام محمد کے نزدیک بھی، کیونکہ اس میں پھل کے اس حصے کو بھی خریدنا پایا جا رہا ہے جو غیر موجود ہے، پھل کے موجود حصے کے ساتھ غیر موجود حصے کو بھی خریدنا پایا جا رہا ہے، اور وہ غیر موجود حصہ وہ ہے جو زمین اور درخت کی قوت سے آئندہ وجود پذیر ہوگا۔ ابھی بڑھاوڑ مکمل نہیں ہوئی ہے، پھل چھوٹا ہے، تو جو حصہ بڑھے گا اور پھل کا جو حصہ زائد ہوگا تو اس حصے کو بھی خریدنا پایا جا رہا پھل کے موجودہ حصے کے ساتھ۔ تو چونکہ اس صورت میں موجود کے ساتھ غیر موجود کو بھی خریدا گیا تو یہاں بے فاسد ہوگی بالاتفاق، شیخین کے نزدیک بھی امام محمد کے نزدیک بھی۔ اب اگلی عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے پھلوں کو مطلقاً خریدا، یعنی خریدتے وقت پھلوں کو پکنے تک درختوں پر چھوڑے رکھنے کی شرط بھی نہیں لگائی اور خریدنے کے فوراً بعد توڑنے کی بات بھی نہیں کہی، اور پھر خریدنے کے بعد بائع کی اجازت سے درختوں پر چھوڑے رکھا پھلوں کو پکنے تک، تو اب یہ زیادتی مشتری کے لیے حلال ہوگی، اور اگر بائع کی اجازت کے بغیر مطلق خریدنے کے بعد بائع کی اجازت کے بغیر پھلوں کو درختوں پر چھوڑے رکھا تو زیادتی مشتری کے لیے حلال نہیں ہوگی۔
پھلوں کا جو حصہ زیادہ ہوا ہے تو اندازے سے اتنے پھل صدقہ کرے، کیونکہ یہ حرام جہت سے اور حرام طریقے سے حاصل ہوئے ہیں۔ ابھی بڑھاوٹ پوری نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے پھلوں کو خریدے مطلقاً کی بات یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آگے والی بات جب ہی آئے گی جب مطلقاً خریدے گا، کیونکہ اگر توڑنے کی شرط کے ساتھ خریدا تو توڑنا ضروری ہوگا فوراً، اور اگر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ خریدا تو بے ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو مطلقاً خریدا اور پھر بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑے رکھا پکنے تک، تو اب اس میں جتنا حصہ بڑھا ہے پھلوں کا، مثال کے طور پر 20 کلو پھل بڑھے، اس کا حصہ ایک پھل اتنا تھا پھر وہ بڑا ہوا تو 20 کلو پھل بڑھے تقریباً، تو 20 کلو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر بائع کی اجازت سے چھوڑا مطلقاً خریدنے کے بعد تو پھر کچھ بھی صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، زیادتی مشتری کے لیے حلال ہوگی۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب بڑھاوڑ پورا ہونے سے پہلے مطلقاً خریدا اور بائع کی اجازت سے چھوڑا تو کچھ صدقہ کرنا ضروری نہیں، اور بڑھاوڑ پورا ہونے سے پہلے مطلقاً خریدا اور بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑے رکھا تو زیادتی کو صدقہ کرنا ضروری۔ لیکن اگر بڑھاوڑ پورا ہونے کے بعد پھلوں کو خریدا مطلقاً اور بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑے رکھا پکنے تک، تو اب یہاں کچھ بھی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پھل صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑھاوڑ پورا ہونے کے بعد پھل میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس میں زیادتی نہیں ہوتی، اس میں بس 3 تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور وہ 3 تبدیلیاں یہ ہیں: نمبر 1 پھلوں کا پکنا، نمبر 2 پھلوں کے رنگ کا بدلنا، اور نمبر 3 ذائقے کا بدلنا۔ تو پھلوں کو پکانے کا کام سورج کا ہے، اور پھلوں میں رنگ بھرنے کا کام چاند کا ہے، اور پھلوں میں ذائقہ اور مٹھاس بھرنے کا کام ستاروں کا ہے۔ اس میں بائع کی ملکیت درخت اور زمین کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ وَإِن شَرَطَ تَرْكَ عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اگر پھلوں کو چھوڑے رکھا درختوں پر، اگر پھلوں کو درخت پر چھوڑنے کی شرط لگائی پھلوں کو خریدنے کے موقع پر تو بے فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے عقد جس کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اور یہ شرط غیر کی ملکیت کو پھنسائے رکھنے والی ہے، یا پھر ایک صفقے کے ساتھ دوسرا صفقہ ہے، اور وہ اعارہ ہے یا بیع کے ساتھ اجارہ ہے، اور اسی طرح کھیتی کی بیع پکنے تک چھوڑنے کی شرط کے ساتھ، اس دلیل کی وجہ سے جو ابھی پیچھے بیان کر کے آئے۔ اور یہی حکم ہے جب پھلوں کی بڑھاوٹ پوری ہو جائے شیخین کے نزدیک، اسی دلیل کی وجہ سے، اور امام محمد نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے لوگوں کی عادت کی وجہ سے، برخلاف اس صورت کے جب پھلوں کی بڑھاوٹ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں جزء معدوم کی شرط بھی لگائی گئی جزء موجود کے ساتھ، اور وہ جزء ہے پھل کا جو بعد میں وقوع پذیر ہوگا زمین اور درخت کی قوت سے۔ اور اگر مطلقاً پھلوں کو خریدا اور ان کو چھوڑ دیا بائع کی اجازت سے پکنے تک درختوں پر، تو پھلوں کی زیادتی حلال ہوگی مشتری کے لیے، اور اگر چھوڑے رکھا بائع کی اجازت کے بغیر تو پھلوں کی ذات میں جو اضافہ ہوا ہے وہ صدقہ کر دے، کیونکہ یہ
ممنوع جہت اور طریقے سے اضافہ ہوا ہے، اور ذات میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا اندازہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے کلو اضافہ ہوا ہے تو اتنے کلو پھل صدقہ کر دے۔ وَإِن تَرَكَهَا، اور اگر پھلوں کو چھوڑے رکھا درختوں پر تناہی عزم کے بعد تو اب کچھ بھی صدقہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس صورت میں حالت بدلتی ہے اور زیادتی نہیں پائی جاتی۔